السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یہاں بہن کا سوال ہے کہ آپ نے یہ تو بتا دیا کہ جہاں رہو وہیں، یعنی اسی ملک میں قربانی کرو جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں۔ یہاں پر بلدیہ کی طرف سے گھر پر قربانی کرنے کی اجازت نہیں ہے، مذبح خانہ جانا ہوتا ہے اور ہم دیکھ بھی نہیں سکتے۔ اس دور میں تو بچوں کو ویسے درس دینا پڑتا ہے تاکہ ان کے علم میں ہو کہ ہم قربانی کیوں کرتے ہیں۔ اور مولانا صاحب، حج پر بھی آپ صرف رقم جمع کروا دیتے ہیں اور آپ کی طرف سے قربانی ہو جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں انہوں نے ایک روایت کے مطابق 100 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کیے۔ اب یہ ممکن ہے کیا اب یہ دور حالات کے مطابق بدل گیا ہے؟ دیکھیے، گرچہ آپ کہتی ہیں کہ وہاں جو ہے مذبح خانہ جانا پڑتا ہے، وہاں ذبح ہوتا ہے، ہم دیکھ نہیں پاتے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی استطاعت ہے اتنا ڈرو اللہ تبارک و تعالی سے۔ ذبح یہاں کرائیے، قربانی ہو رہی ہے، آپ جانور خریدتے ہیں، لے کے جا کے دیتے ہیں، ذبح ہوتا ہے، گوشت اٹھا کے لاتے ہیں، بچے گوشت کو دیکھتے ہیں، یہ قربانی کا گوشت ہے، قربانی کیا گیا ہے، محلے والوں کو، پڑوسیوں کو معلوم ہوتا ہے، خود کھاتے ہیں، پاس پڑوس کے لوگوں کو تحفہ اور ہدیہ دیتے ہیں، دوست اور احباب کو کھلاتے ہیں۔ تو یہ سارے خیر کے کام آپ سے ہوتا ہے، اور جب آپ باہر بھیج دیتی ہیں تو یہ تمام خیر رک جاتا ہے، یہ تمام خیر کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ تو گرچہ بلدیہ والے گھر میں ذبح نہیں کرنے دیتے جہاں آپ رہتی ہیں جو ہے، تو بہرحال جہاں آپ رہتے ہیں نہیں ذبح کرنے دیتے گھر میں، تو کم سے کم سلاٹر ہاؤس میں تو ذبح ہوتا ہے، وہاں جائیے، وہاں ذبح کرائیے، گوشت لے کر گھر آئیے، بال بچوں کو بھی کھلائیے، خود بھی اتنا بابرکت گوشت قربانی کا، اس سے آپ اپنے بچوں کو محروم کریں، اپنے پاس پڑوس کے لوگوں کو محروم کریں، اپنے آپ کو محروم کریں اس برکت سے۔ سب سے بابرکت گوشت قربانی کا گوشت ہے۔ ہم باہر بھیج کر اپنے آپ کو، اپنے بال بچوں کو، اپنے پاس پڑوس کے لوگوں کو، اپنے دوست اور احباب کو اس خیر سے محروم کر دیتے ہیں، اس برکت سے محروم کر دیتے ہیں۔ اس کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی ہے، اور پھر کہتے ہیں یہاں بھی نہیں دیکھ پاتے تو جب باہر ہی بھیج دے، سرے سے اس کا نام ہی نہ رہے کچھ۔ کم سے کم یہاں کرانے میں، جہاں آپ رہ رہی ہیں، کم سے کم آپ کے گھر گوشت آتا ہے، بچے دیکھتے ہیں، پاس پڑوس کے لوگوں کو پہنچتا ہے، وہ برکت آپ خود کھاتی ہیں، بچوں کو کھلاتی ہیں، پاس پڑوس کے لوگوں کو دیتی ہیں، تحفہ اور ہدیہ جو ہے پہنچاتی ہیں، تو وہ خیر و برکت سب کو حاصل ہوتا ہے۔ اور باہر بھیج دینے کی صورت میں یہ خیر و برکت سے سب کو آپ محروم کرتی ہیں۔ جہاں قربانی کرنے کا ہمیں حکم دیا، اس میں اللہ نے کہا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، خود بھی کھاؤ، دوسروں کو، فقیروں محتاجوں کو بھی کھلاؤ۔ تو خود کھائیے، دوست احباب کو کھلائیے، پاس پڑوس کے لوگوں کو کھلائیے، سب کے حقوق ہیں اس میں۔ یہ سارے جو ہے مقاصد باہر بھیجنے کی صورت میں فوت ہو جاتے ہیں، اور صحیح اندازہ لوگوں کو نہیں ہوتا قربانی کیا ہے، اس میں خیر و برکت کیا ہے۔ تو اس کے مقاصد پر غور کیجئے قربانی کے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا جو ہے فقراء مساکین دوسرے علاقوں میں نہیں پائے جاتے تھے؟ آپ نے باہر نہیں بھیجا، اپنے مدینہ ہی میں قربانی کرتے رہے۔ تو بہرحال قربانی جہاں رہتا ہے انسان، وہیں اس کو کرنا چاہیے۔ خود کر سکتا ہے خود کرے، خود نہیں کر سکتا دوسرے سے کرائے، اس کا مشاہدہ کرے، یہ بھی نہیں ہو سکتا، سلاٹر ہاؤس جانا پڑتا ہے، مذبح خانہ جانا پڑتا ہے، وہاں جا کے قربانی کرائے، اجر و ثواب کو سمیٹنے کی اور جمع کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے آگے جو ہے یہ بہن لکھتی ہیں کہ حج پر آپ صرف رقم جمع کروا دیتے ہیں۔ نہیں، وہاں دونوں طریقے ہیں، آپ خود ذبح کرنا چاہیں جائیں ذبح کریں، جانور وہاں رہتے ہیں، خریدیے، ذبح کیجیے، اس کی بھی اجازت ہے، وہاں پابندی نہیں کوئی۔ اور اگر آپ اس سہولت دینا چاہتی ہیں تو وکیل بنا دیجیے حکومت کی طرف سے، وہاں ادارہ جو ہے اسلامی بینک جو ہے قائم ہے،
اور وہ لوگ اس کو ذبح کرتے ہیں، حکومت کی نگرانی میں ذبح باقاعدہ ہوتا ہے، جو ہے حکومت کی نگرانی میں ذبح ہوتا ہے، اور پھر وہ جو ہے ہدی جو ہے وہاں بھی تقسیم ہوتا ہے، اور پھر باہر ممالک کو بھی گوشت فقراء مساکین ملکوں کو بھی بھیجا جاتا ہے، کیونکہ یہ صورت رکھیے کہ وہاں ایک بارگی جب زیادہ ذبیحہ ہو جاتا ہے حج کے موقع پر تو اس کو سنبھالنا جو ہے مشکل ہوتا ہے اور پھینک دیا جاتا ہے، وہ گوشت ضائع ہو جاتا تھا۔ اس کے لیے حکومت نے یہ سہولت فراہم کی ہے تاکہ گوشت وہ پھینکا نہ جائے، مٹی کے اندر دبایا نہ جائے اور لوگوں کے کام آ جائے۔ اتنی زیادہ وہاں قربانیاں ایک ساتھ ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے اس سہولت سے پہلے، اس انتظام سے پہلے جو گوشت ضائع ہو جاتا تھا، لوگ ذبح کرتے تھے وہیں پھینک کے چلے جاتے تھے۔ تو اس لیے حکومت نے کہا کہ بجائے یہ پھینکا جائے، اس کو کام میں لایا جائے، اس کی کھال بھی کام میں آ جائے اور جو ہے گوشت بھی کام میں آ جائے۔ تو حکومت نے یہ ذمہ داری قبول کی ہے اور اس کو مذبح خانہ اس کے لیے کھولا ہے، اور وہ گوشت جو ہے ذبح کیا جاتا ہے اور پھر اس کو پیک کیا جاتا ہے۔ مکہ میں بھی تقسیم ہوتا ہے، جو دم کے جو ہے ذبیحے ہوتے ہیں اس کو مکہ ہی میں تقسیم کر دیا جاتا ہے، اور جو حج کے ہوتے ہیں، جو حج کی مناسبت سے جو قربانیاں ہوتی ہیں اس کو پیک کرتے ہیں، اور پیک کر کے باہر فقراء فقیر ممالک کو باہر تقسیم کے لیے بھیج دیا جاتا ہے۔ آپ کو بھی گوشت چاہیے تو آپ کو بھی گوشت مل سکتا ہے، وہاں آپ کو بھی گوشت مل سکتا ہے، آپ کو کہیں مجھے گوشت چاہیے تو آپ کو بھی گوشت ملے گا، وہ دیں گے۔ تو بہرحال یہ اس پر نہیں قیاس کیجئے کہ وہاں ہوتا ہے تو وہاں اگر آپ خود کرنا چاہیں شوق سے کریں، اور ہم تو کہتے ہیں خود کرنا بہتر، وہاں بھی خود کیجئے، گوشت کام میں لائیے، بہتر ہے، یہ بہتر، ہم کہتے ہیں بہتر ہے خود کرنا۔ لیکن چونکہ وہاں یہ ضائع ہوتا تھا، اکثر لوگ ذبح کر کے پھینک دیتے تھے، اس لیے حکومت نے یہ سہولیت پیدا کی ہے تاکہ یہ گوشت ضائع نہ جائے۔ یہ بابرکت گوشت ہے، یہ ہدی اور قربانی کا گوشت ہے، اس کو ایسے پھینکا نہ جائے، اس کو جو ہے کام میں لایا جائے اور بہت سے فقراء مساکین دوسرے ممالک میں جو ان تک اس کو پہنچایا جائے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں جو ہے جواز کا فتویٰ علماء دیتے ہیں کہ بھائی آپ ان کو وکیل بنا سکتے ہیں، وکیل بنایا جاتا ہے، ان کو ذبح کے لیے وہ دوسرے ملک نہیں بھیجا جاتا، ذبیحہ وہیں ہوتا ہے، پھر گوشت سپلائی کی جاتی ہے۔ یہ واضح ہونا چاہیے، یہ واضح ہونا چاہیے۔ اس لیے جو ہے آج بھی وہاں سہولت ہے، جو لوگ بہت سے لوگ جاتے ہیں وہاں ذبح کرتے ہیں، آج بھی اس پر پابندی نہیں ہے، آپ خود ذبح کرنا چاہیں اپنے ہاتھ سے جا کے ذبح کریں، اور آپ وہاں بینک کے ذریعے جو ہے اس ادارے کے ذریعے ذبح کرانا چاہتے ہیں، ادارے کے ذریعے ذبح کرائیے۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔